حدیث نمبر 3297۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا، جب یہ بات معلوم ہوئی آپ کو کہ حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کے لیے جائے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے بے نیاز ہے، تم اس سے کہہ دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں جن چیزوں میں آسانی دی گئی اس آسانی سے فائدہ اٹھانا تقوی کے خلاف نہیں ہو رہا، عین تقوی ہو۔ اور پیدل جانا کوئی فضیلت یا عظمت کی بات ایسا نہیں ہو رہا، اگر ویسا ہوتا تو انبیاء کرام تمام کے تمام پیدل ہی جاتے تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عصری سہولتوں سے فائدہ اٹھانا یہ اسلام کے عین مطابق ہے، خلاف نہیں ہے۔ کوئی گاڑی چلا رہا، پیدل جانا کوئی تقوی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی سائیکل چلا رہا تو کوئی بہادری یا تقوی کی بات نہیں بولی۔ اصل تقوی یہ ہے کہ گناہوں سے بچے بندہ، فرائض کو ادا کرے۔ تو پھر مفتی صاحب یہ جو حدیث شریف میں آیا کہ جن کے گھر مسجد سے دور ہوں گے اور وہ چل کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہر قدم کے بدلے اتنے گناہ معاف ہوں گے اور یہ ثواب جو ہے ان کو دیا جائے گا، اور پھر یہاں پر یہ حدیث ایسا آ رہی ہے، تو ان دو حدیثوں میں پھر تطبیق کیسا دیں گے اس کو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تو بھائی یہاں پر میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں ہے مفتی صاحب، یعنی گھر دور ہے اور کوئی سواری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ پیدل چل کے آ رہا ہے، پیدل چلنے کے سوا کوئی اور اس دور میں کوئی سہولت نہیں تھی نا، تو اس کے لیے فضیلت بتائی گئی کہ تنہا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ دور بھی اگر جانا پڑے اور سواری نہ ہو، پیدل بھی جانا پڑے تو کیونکہ وہ فرض ہے وہ، جی لیکن گاڑی رکھتے ہوئے سہولت رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے۔ تو یہاں قریب ایک مسجد ہے، وہ مسجد چھوڑ کے دور کی مسجد کو اس لیے جا رہے ہیں کہ زیادہ قدم بڑھیں گے، تو یہ دین اسلام کے مقصود کے خلاف ہے۔ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، آپ کو قریب جماعت مل رہی ہے، قریب کی مسجد چھوڑ کے آپ دور جا رہے ہیں، پیدل جا کے بتانا چاہ رہے ہیں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے چیز۔ جیسے بن سحری کا کوئی روزہ رہا، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، شریعت سہولت دی ہے، کھا کر روزہ رکھ سکتے، سحری کرنا سنت ہے، تو یہ چیزیں سحری کو چھوڑ دینا کوئی تقویٰ سمجھ رہا ہے تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رات تمام یعنی نیند آ رہی ہے پھر بھی وہ جاگ کر عبادت کرنا چاہ رہا نوافل، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ فرائض ادا کر دیا کافی ہے، نوافل اس کے لیے فرض یا ضروری نہیں ہے۔ جی یعنی عبادت اس انداز میں کرنا کہ انسان اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں ڈال رہا ہے، تکلیف میں ڈال رہا ہے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی ایسے عمل کو پسند نہیں کیا گیا۔ پسند نہیں کیا گیا۔ سہولت ہے، سہولت کو چھوڑ کے آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے رہے ہیں۔ جیسے سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، کوئی اگر 4 رکعت پڑھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ بہادری ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، گنہگار ہوں گا اور احناف کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ سہولت دیا ہے، تم اس سہولت کی نعمت کی یعنی ناقدری کرنا چاہتے ہو، یہ معنی میں ہو جائے گا وہ، اللہ کیا دلیل دی ہے مفتی صاحب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ فرما رہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ ہائے 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 کیا بات! اور یہ پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے، جیسے شادی بیاہ کے معاملات میں جو رسومات ہیں، شریعت اس کا حکم نہیں دیا، انسان خود شروع کیا تب اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ تو اسی طرح عبادتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جیسے فرض نمازیں وغیرہ ہے اور مسنون جو قرات ہے جتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ اگر پڑھیں گے آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں گے، تکلیف میں ڈال دیں گے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تم پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ قرآن اتنا پڑھو۔ شبینے میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جا کے زبردستی ٹھہر رہے ہیں، ایک شبینے، تو یہ بھی اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہو۔ وہ کام جس میں تکلیف بہت زیادہ ہے اور شریعت اس کا حکم نہیں دی، کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں فرض ادا کرنے کے لیے اگر کوئی تکلیف مصیبت برداشت کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے فرض کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے مسجد کو جانے میں کوئی تکلیف محسوس کرا تو کیا فرض معاف ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو فرض ہے، ادا کرنا ہے۔
اس میں مراد یہ ہے کہ ذرائع سفر وغیرہ، جیسا حج کے لیے آج کل سہولتیں ہیں، ہوائی جہاز سے ذریعے 4 ساڑھے 4 گھنٹے میں وہ پہنچ رہا ہے حرمین شریف ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی سائیکل پہ جانا چاہنا، کوئی پیدل جانا چاہنا، تو کوئی یہ تقوی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوں گا۔ اس کوئی اضافی خوشی کہ ہوائی جہاز میں جانے والوں کو جتنا ثواب مل رہا اس سے زیادہ اس کو مل رہا، ایسا نہیں ہے، ہر حاجی کو اتنا ہی ثواب ملے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اپنے آپ کو سکون اور آرام میں رکھنا، یہ یعنی انسان کے لیے اس کی عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ گاڑی رکھ کے کوئی پیدل جا رہا، دور دور چلے جا رہا ہے، تو کوئی یہ عقل مندی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سہولت دیا، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ان تمام احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو انسان نہیں کر سکتا، نظر مان لے رہا ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کی حالت کے اعتبار سے اتنی دور پیدل جانا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں شریعت وہ نظر واجب نہیں کرتی اس پہ، اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ نظر کو توڑ دے، قسم ادا کا کفارہ ادا کرے، اور یعنی سفر کا جو بھی ذریعہ ہے، ٹرانسپورٹ کی جو بھی سہولت ہے اس سے استفادہ کر سکے۔ ہاں کوئی طاقتور شخص ہے جس کو یہ یقین ہے کہ وہ پیدل حج کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوں گی، اور اس کو پورا یقین کامل ہے، وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت بھی ہے اگر وہ کرنا چاہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، قباحت نہیں ہے۔ تو لوگوں کی کیفیات کے اعتبار سے حکم بدلے گا، یعنی ایسے اعمال جس میں اس کے لیے بہت تکلیف ہے تو اس کی نظر ماننے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا عمل کہ نظر تو نہیں مانا، کوشش کر رہا ہے، تو کوئی اس پہ حرج کی بات نہیں۔ حدیث نمبر 3000